آخری زمانے میں امام زمانہ کے حوالے سے 3 شخصیتوں کے ظہور کا تذکرہ بہت ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ امام کے آنے سے پہلے امام کے لیے گراؤنڈ ہموار کریں گے اور زمینہ تیار کریں گے، وہ نہیں. ایک امام زمانہ تشریف لائیں گے، یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے. اور ایک دجال آئے گا، یہ بھی ہر ایک کو معلوم. مگر دجال کے آنے کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں. دجال سے بچنے کی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں ہیں، وہ بھی امام حدیث میں. جب یہ جملہ میں کہتا ہوں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں حدیث کی اہمیت کو کم تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال قرآن ہے. دجال کا تذکرہ قرآن میں نہیں. امام زمانہ کے ظہور کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن اتنی واضح آیت نہیں آخری امام کے ظہور کی کہ وہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے پہلے امام کے بارے میں، وہ اس سے ملتا جلتا اعتراض بن جاتا. پہلے امام کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض دشمنان اہل بیت کا کیا ہے؟ جب ان کی سمجھ میں کچھ اور نہیں آتا، اب کیا اعتراض کریں؟ تو کچھ نہ کچھ کرنا. کہا کہ آخر اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں مولا کا نام لے کر بہت واضح طور پہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ہیں جو غدیر خم میں رسول نے کہا. یہی چیز اگر اللہ قرآن میں نازل کر دیتا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، بات دشمنان اہل بیت کا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیے مبہم بات ہے. چنانچہ ہم تو کہتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک کسی اور جانب اشارہ. الیوم اکملت لکم دینکم، کہا کہ اس میں تو کہیں غدیر کا ذکر نہیں ہے. آیت کے الفاظ ہم تو اس سے کچھ اور مراد لیتے ہیں کہ یہ تو آخری حج میں آیت نازل ہوئی ہے مکے میں مثلا. ایک اور بعض اوقات ہمارے بچے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایک بالکل واضح آیت آ جاتی جیسے غدیر خم کی ہے، تو اب میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں. اس کا جواب ممبروں سے اتنا دیا جا رہا کہ آپ پھر مجھ سے بھی توقع کریں کہ میں اسی بات کو دہراؤں گا تو میرا اپنا موضوع رہ جائے گا. پہلے امام کے بارے میں جو اعتراض ہے نا، یہی آخری امام کے بارے میں بھی کہ آخر ایک بالکل واضح آیت قرآن میں کیوں نہیں آتی کہ امام زمانہ ظاہر ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، یہ ہے کہ مظلوموں کو حق ملے گا، یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، یہ ہے کہ اللہ کا نور زمین و آسمان کو منور کر دے گا. بہت آیتیں. میں آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی عقیدے میں اتنا کچا نہیں ہے کہ یہ جملے سے کنفیوز ہو جائے. لیکن ہمیں حدیثیں ملا کر ایک بات ثابت کرنا ہوتی ہے کہ قرآن کی اس آیت سے مراد ظہور امام. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اب وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد ہم کچھ اور لیتے ہیں، آپ کچھ اور لیتے ہیں. اتنی واضح آیت کیوں نہیں؟ اچھا یہ میرا موضوع نہیں ہے تو پھر یہ بات آ کیوں گئی؟ اس لیے آئی کہ تیسری چیز، 3 چیزیں ایسی جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی، جن میں پہلی چیز حق ہے، آخری چیز حق ہے، بیچ والی چیز باطل ہے. امام آئیں گے حق، دجال آئے گا باطل، اور دابت الارض آئے گا وہ بھی حق. اور دابت الارض وہ ہے جس کے لیے قرآن کی بالکل واضح آیت ہے کہ آخری زمانے میں یخرج دابت الارض آئے گا، جو بالکل واضح قرآن کی آیت میں موجود ہے. وہ ہمارے ہاں سب سے کم پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس کی تفصیلات تو بیان ہی نہیں ہوتی. بہت 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 بیان کیا گیا تو مولا کا وہ فرمان انا دابت الارض، میں ہوں وہ دابت الارض جس کے لیے قرآن کی واضح آیت ہے کہ وہ ظاہر ہوگا. میں بار بار وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ امام زمانہ یا دجال کے لیے قرآن میں اس انداز کی واضح آیت نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں اتنی آیتیں ہیں کہ انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن جس انداز سے دابت الارض، تو دابت الارض بھی آخری زمانے میں آئے گا اور واضح قرآنی آیت کے اندر ہے اور بڑے دلچسپ واقعات کے ساتھ ہے. لیکن یہ ساری بات کہاں سے چلی؟ ساری بات یہاں سے چلی کہ جب کبھی معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ آخری امام کب ظاہر ہوں گے، تاریخ نہیں بتاتے، کبھی نشانیاں، کبھی کچھ حالات، کبھی کچھ واقعات. اور جب ظہور کا وقت نہیں بتاتے تو کیا کہہ کر منع کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خدائی راز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں. تب یہ مومنین جو امام کے شاگرد ہیں سوال کرتے ہیں تو کچھ نشانیاں بتا دیجئے، کچھ حالات بتا دیجئے. اور امام کہتے ہیں کہ مثلاً حالات سن لو، ایسا قحط پڑے گا کہ دنیا کی 1/3 آبادی بھوک اور بیماریوں سے مرے گی. اور جو اس وقت بھی دنیا کی اکنومی کو دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت
دنیا کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، گندم نہیں مل رہا ہے. خیر، میں موضوع سے پھسلنا نہیں چاہتا ہوں، واپس آ رہا ہوں. اگرچہ یہ یوں میرے موضوع سے متعلق ہے، کہا کہ بھوک کا اتنا بڑا امتحان ہوگا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھیں گے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے گی تو ان کے پاس اسلام نہیں ہوگا. یہ میرا اصل موضوع ہے، اور اس میں یہ آخری زمانے کی یہ والی نشانی. لیکن تاریخ نہیں بتا رہے امام، اور یہ کہہ کے نہیں بتا رہے کہ یہ خدائی راز ہے جو ہمیں بھی نہیں معلوم. تو اب کچھ راویوں نے کہا کہ مولا پھر کچھ حالات ہی بتا دیجئے، تو مولا کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے. تو خاص طور پر یہ ساسا کا خطبہ جو آدھا امام زمانہ کے بارے میں، پھر ازبق کھڑے ہو گئے تو آدھا دجال کے بارے میں بن گیا. ایک خطبہ مسجد کوفہ، مولا ممبر پر ایک خطبہ. دو اہم ترین اصحاب علی، رسول اللہ کے اصحاب کے نام سنتے ہیں لیکن مولا کے یہ دو بہت اہم صحابی. لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر معصومین کے صحابی یہی سوال کرتے تھے کہ اچھا تاریخ نہیں بتا رہے تو کچھ حالات بتائیے، کچھ نشانیاں. جواب پہ جواب آ رہے ہیں، مگر اس میں ایک راوی نے بہت اہم سوال کر لیا، اور وہ ذرا دلچسپ حدیث بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. لوگ اس حدیث کو سنتے تو ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک ہڈن میسیج ہے، چھپا ہوا پیغام، ادھر ذہن نہیں جاتا. تو ایک راوی نے ایک سوال کر لیا کہ مولا اگر کسی کو نہیں پتا کہ امام کب ظاہر ہوں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں معلوم، تو آخر امام زمانہ کو کیسے پتا چلے گا اب مجھے ظاہر ہونا؟ ان کو کیسے پتا چلے گا اب مجھے ظاہر ہونا؟ جب مولا علی تک کہہ رہے ہیں کہ سائل و مسئول عنہ کا علم برابر ہے، تب وہ حدیث آتی ہے جو یوں، یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نہ بتاؤں، خالی ڈائریکٹ وہ حدیث پڑھوں تو لوگوں کو بہت پسند بھی آتی ہے، اور کوئی کسی قسم کا ذہن میں کوئی شک، کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے ابھی تک جو میں نے بتایا اس میں یہ شک و شبہ تو پیدا ہو سکتا ہے نا، کہ کیا امامت بھی کسی مقام پر علم میں یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں؟ شک و شبہ تو آ سکتا ہے نا. لیکن یہ سب نہ بتاؤں، خالی وہ حدیث. مولا تو آخری امام کو کیسے پتا چلے گا کہ اب مجھے ظاہر ہونا، جب کسی کو نہیں معلوم؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے ایسے حالات ہوں گے کہ امام کو اب یہ لفظ اچھا لفظ نہیں، اور اسے میرا عقیدہ نہ سمجھیے، صرف لفظ کا انتخاب نہیں کر پا رہا ہوں، اور وقت مجلس کا بہت کم ہے، یہاں کے حالات میں وقت کی پابندی بہت ضروری، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے حالات ہوں گے کہ امام زمانہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ظہور کا وقت آ گیا. اور اس اندازے میں بہت اہم وہ نشانی جس کے لیے امام نے فرمایا، کئی اماموں نے، ایک نے نہیں، کہ اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر میرے بیٹے کو ظاہر ہونا ہے. اور وہ ہے نفس زکیہ کی شہادت. کب ہوگی، کہاں ہوگی، کن حالات میں ہوگی، کس مہینے میں ہوگی؟ مہینہ تو آپ سمجھ گئے کہ اگر امام زمانہ عاشورے میں آ رہے ہیں تو یہ ذی الحج کے آخر کی شہادت، وہ پورے واقعات. میں اصل موضوع پہ ابھی آیا ہی نہیں، اور یہ تو گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ بس اب مصائب پہ آ جانا چاہیے. یہ بات میں پوری کر لوں جلدی سے. تو راوی نے جب پوچھا کہ اگر کسی کو نہیں معلوم تو آخر امام زمانہ کو کیسے پتا چلے گا مجھے ظاہر ہونا؟ کہ آخری زمانے کے وہ حالات جن میں ایک نشانی یہ آ گئی کہ 15 دن کے اندر اندر امام کو ظاہر ہو جانا. تو امام دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہاں سے وہ مکے میں آ کے قیام کر لیں. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اہم ترین ظہور کی نشانی جو ہے وہ 23 رمضان کو وہ دنیا میں ایک دھماکے کی آواز. یہ 23 رمضان کو بہت اہم نشانی، اتنی اہم کہ بعض علماء کا یہ نظریہ کہ شاید وہی ظہور کی تاریخ بن جائے. وہ جو دھماکہ ہوگا کس وجہ سے ہوگا، بہت ساری چیزیں کھل کے بیان نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے وہ وجہ اتنی اہم بن جائے کہ خالی وہ جو ایک آسمانی آواز، ایک دھماکے کی آواز نہ ہو بلکہ امام بھی ظاہر ہو جائے. 2 تاریخیں ہیں ہمارے پاس، امام یا 10 محرم کو ظاہر ہوں گے یا 23 رمضان کو. 10 محرم کی روایت بہت اسٹرانگ ہے، 23 رمضان کی روایت بہت کمزور ہے لیکن ہے.
اور وہ اسی سے ریلیٹڈ. تو گویا رمضان کے مہینے سے ہی یہ اندازہ ہو جائے گا. اور پھر رمضان کے بعد ہمارے کیلنڈر میں پہلی اہم ترین تاریخ کیا آتی ہے؟ حج. پھر وہ والا حج بہت اہم بنے گا اور پھر اسی حج کے اختتام پہ نفس زکیہ کی شہادت ہوگی. تو اس رمضان سے ہی امام مکے میں قیام کریں گے. ابھی جملہ یہ کیسے کہوں کہ کوئی توہین اہل بیت کی بھی نہ ہو اور پیغام پہنچ جائے کہ اس وقت بھی امام کو نہیں معلوم کہ یہی رمضان آخری رمضان ہے، کہ ہو سکتا ہے اگلے سال کا رمضان بھی آئے لیکن رمضان سے آ کے بیٹھ جائیں گے. اور امام کے پاس گھر میں دو چیزیں ہر وقت ہوں گی. ایک علم، وہ علم جو صرف 2 مرتبہ آج تک لہرایا گیا، یا جنگ بدر میں رسول خدا کے لشکر میں مولا کے ہاتھ میں تھا، یا جنگ جمل میں مولا کے لشکر میں مولا ہی کے ہاتھ میں تھا. صرف 2 جنگوں میں وہ علم آج تک لہرایا گیا. علم یعنی فلیگ یعنی جھنڈا، بدر اور جمل. کل میں نے کہا بدر بہت اہم ہے کربلا کے راستے میں. جب کربلا کی جانب ہم چلتے ہیں نا تاریخی اعتبار سے، تو اس راستے کا پہلا اہم ترین پڑاؤ یا منزل بدر. یہ علم ہے، یہ امام کے پاس ہوگا اور ہر وقت لپٹا رہے گا. اور دوسری ذوالفقار، وہ امام کے پاس ہوگی اور امام کی تلوار میں رہے گی. جب وقت ظہور آئے گا تو اس وقت وہ لپٹا ہوا علم خود بخود کھل جائے گا. کوئی اسے کھولے گا نہیں، کوئی اسے لہرائے گا نہیں، وہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا. اور آواز آئے گی کہ یا حجت اللہ، اب میرے لہرانے کا وقت آ گیا. اور کمر کی لٹکی ہوئی ذوالفقار اٹھ کے امام کے چہرے کے سامنے آئے گی اور کہے گی کہ یا حجت اللہ، اب میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا.